الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ آپ ایسا نہ سمجھے کہ میں نے 2 بار ان اللہ پڑھا ہے، ایک تو معمول کے مطابق جو پڑھتے وہ ہے، اور آج آیت کریمہ بھی یہی ہے ان اللہ، یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ جانیں یہ ہے کیا؟ ہر نماز، ہر جگہ، ہر پروگرام، سب جگہ پڑھتے رہے۔ یاد رکھیے درود پاک کی ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ جب یہ آیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، بڑے خوش تھے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے پر بڑے بشاشیت تھی، بڑے خوش تھے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، میں کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش ہیں، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آج ایک ایسی آیت کریمہ نازل فرمائی، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہے گئے کہ محبوب اگر آپ کا ایک بندہ، ایک غلام، ایک امتی اگر آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک بار سلام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، لیکن خود سجدہ کیا نہیں۔ بہت ساری فرض عبادتیں، نماز دیکھ لو، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتا۔ روزے کا حکم دیا روزہ رکھو، خود نہیں رکھو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ کی رضا ہے، اور دوسرا ہمارا فائدہ یہ کہ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، ہمارا جسم ستھرا ہوتا ہے۔ روزہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کمزوری آ جاتی، بے وقوف، کمزوری نہیں بلکہ روزہ تمہیں ایک روحانیت والا پاور بھی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ جو ہے وہ تمہیں بدن کا جو میل کچیل ہے، گندگی، اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کسی غریب کا کام ہو جائے، حج کرے کسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ کس کو راضی کرے گا، اللہ کے لیے کون سی چیز ہے؟ نہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں، آپ بچے کی پرورش کرتے کیوں؟ امید ہوتی کہ بڑھاپے میں کام آئے گا۔ اللہ بیٹوں سے پاک کیوں؟ اس کے لیے کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی یہ نہیں ہے ہی کیوں، پہلے بچپنا تھا پھر بڑا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ تو اوروں کے یہاں ہے، پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں پھر کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب کی عظمت کو بتایا۔
یہاں تک میں پڑھ رہا تھا کہ بندہ اگر اس آیت کو آیت درود بھی کہتے، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ماہ شعبان المعظم میں. شعبان کا مہینہ معلوم؟ شعبان المعظم میں اس مہینے کو ماہ درود بھی کہا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں. یعنی جب درود کئی معنوں میں آتا ہے، صلاۃ کے معنی کئی ہیں. صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی، صلاۃ کا معنی دعا بھی، صلاۃ کا معنی بخشش بھی، استغفار بھی، بہت ساری چیز. لیکن جب بات ہوگی اللہ کے درود پڑھنے کی، مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول فرماتا. لیکن فرشتوں کی بات ہوگی استغفار، ہماری بات ہوگی آقا علیہ السلام کے درجے بلندی کے لیے. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بلند ہی کیا ہے کہ یاد رکھے کائنات میں خدا کے بعد کوئی بلند ہے ہی نہیں اتنا جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو کیا. لیکن بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی. یہاں تک کہ میں بھی مغرب بعد مطالعہ کر رہا تھا کہ بندہ کہ اگر ایک بار درود قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 80 سال کی گناہ مٹا دے. ایک بار درود. الحمدللہ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہم ماں کی گود سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں درود مبارکہ، درود مبارکہ. اور دعا کرے قبر کی گود تک درود اور سلام کا معاملہ چلتا ہے. تو اللہ نے درود کی بات کی اور سلام کی. کچھ لوگ آج درود کی بات کرتے لیکن سلام کی نہیں کرتے. کہتے نا درود پڑھو، سلام کی بات ہے چہرہ بگڑ جاتا. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے درود بھی لکھا اور سلام بھی لکھا. نہیں لکھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں. شافع روز جزا کیا اعلیٰ حضرت نے اشعار پیش کی. واقعی ہم ہی خالی نہیں پڑھتے، انڈیا کے باہر لوگ بھی ان اشعار کو پڑھتے ہیں. اتنا پیارا ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. آپ دیکھو اشعار ہے کہ کتنے پیارے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آج یہ لوگ کہتے کہ حضور کے علم غیب نہیں. ارے سب سے غیبوں سے کا غیب تو خدا تھا، سب سے چھپا ہوا تو خدا تھا. جب خدا کی ذات حضور سے چھپی نہ رہی تو کیا چھپا رہے سکتے. ایک اشعار واقعی. لیکن آخر مسوئی کہہ دیا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچان سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو. تو اعلیٰ حضرت نے درود بھی لکھا اور سلام بھی. سلام کون سا لکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک بار سلام یا رسول اللہ پر لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے بھی اشعار پڑھتے رہو. اعلیٰ حضرت نے سب پر کسی کو چھوڑا ہی نہیں، سب کے پر درود دے دی ہے کہ نہیں. ایک طرف سے ان کے اشعار دیکھو، ایک دن سینکڑوں کی تعداد میں اشعار. حضور کی ذات سے شروع کر کے صدیق اکبر لو، عمر فاروق اعظم لو، عثمان غنی لو، مولا علی لو، حسن حسین لو، فاطمہ زہرا لو، سب پر ایک طرح سے پیش کرتے ہوئے چلے آئے ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ اپنے استاذ بھائی بہن سب پر پیش کرے. یہاں تک کہ ساری امت پر بھی سلام پیش کیا. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. بڑا نا میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل دل دو عشیرت پہ لاکھوں سلام. حضرت نے استاد کو بھی، ماں باپ کو بھی، بھائی بہن سب کے لیے سلام پیش کیا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے درود بھی لکھا اور سلام بھی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب دان نبی پر درود پڑھتے.
پتہ چلا ہم درود پڑھتے ہیں تو خدا کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے کہ نہیں؟ اور کہا اے ایمان والو تم خوب خوب درود پڑھو سلام کرو، یعنی ہمیں درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے، اور یہ کام سنی ہی کرتا ہے۔ لیکن اب وہ لوگ بھی کرنے لگے تھوڑا تھوڑا، پہلے وہ لوگ نعت نہیں پڑھتے، ابھی وہ بھی نعت خوانی شروع کر دی۔ پہلے نعتوں سے بھاگتے تھے، اب نعت وہ بھی پڑھنے لگے، اپنے انداز میں شروع کر دی یہ وہ کر کے۔ تو بہرحال اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درود اور سلام پڑھنے والے گروہ میں پیدا فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا امام یہ بتائیں حق پر کون سا فرقہ ہوگا، ہم کیسے جانیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا اہل سنت والجماعت، یہی حق جماعت۔ کون؟ اہل سنت والجماعت۔ لیکن وہ سوال کرنے والا بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا اگر ایک وقت آئے تو سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے لگے، جیسے آج آپ دیکھ لو وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت، تبلیغی بھی، جماعتی بھی، اور نہ جانے کون کرے اہل حدیث، سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے۔ اگر بہت ساری جماعتیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہیں تو پھر کیا کریں؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، کہا دیکھ لو اس دور کے اندر جو کثرت سے درود و سلام پڑھے وہی جماعت حق ہے، اسی کے ساتھ لگ جانا، دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے درود اور سلام پڑھنے والے گروہ میں ہمیں پیدا فرمایا۔ بہرحال تو آج آیت کریمہ میں جو ہمیں درس لے کر یہ جانا ہے کہ درود اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ خود کرتا ہے، اتنا مقبول اور اتنا اللہ کو محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس عمل کو کرتا ہے۔ اپنے محبوب پر درود، آپ درود پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج۔ ہم کیا بھیجیں گے؟ اللہ کو کہ تو بھیج، اللہ کہ تو بھیج، صلی اللہ علیہ النبی الامی، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب دا نبی پر درود نازل۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوں، نہیں، اللہ تو درود بھیج۔ کیوں؟ اس لائق زبان ہی نہیں کہ ہم آقا پر درود وہ پیش کر سکے، یا اس لائق ہم ہی نہیں، اللہ تو پیش۔ کبھی ہوتا ہم کوئی چیز کسی کو بارگاہ میں پیش کرنا کہتے ہیں، نہیں آپ پیش کرو، کیوں؟ آپ زیادہ مقبول ہو، آپ پیش کرو تو اچھا لگے۔ تو حضور کی بارگاہ میں اگر خدا درود بھیجے تو یقیناً وہ ہمارا درود مقبول ہی ہوگا۔ اللہ پاک کے سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم